السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جو میرا موضوع ہے وہ جادو اور حسد نظر ہے۔ یہ جو دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی یہ پورے قرآن کی یہ دو صورتیں جو ایک وقت میں دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ اس کا شان نزول جو ہے، احادیث میں جو واقعہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہودی کی بیٹی نبیل عاصم نبیل نے بیٹیوں نے جادو کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر اثرات ہونے شروع ہوئے تو آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، ایک آپ کے سر کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا آپ کے پاؤں کی طرف، اور آپس میں بات کرتے ہیں اس بندے کو کیا ہوا۔ دوسرا کہتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کس نے کیا؟ کہنے لگے کہ اس کو نبیل بن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ جو کچھ بھی ہے مجھے دکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ جیسے ایک علاقہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے، اب مجھے صحیح اس کے نام وردن اس طرح وردن یا اس طرح کا نام ہے، میرے ذہن سے نکل گیا۔ اس کنویں کے اندر جادو چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، آپ نے دو صحابیوں کو بلوایا اور ان کو اس جگہ بھجوا کر آپ نے وہ جادو نکلوایا۔ وہ جادو کھجور کی کھال کے اندر بند کنگا کے اندر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال مبارک تھے، اس پر کیا گیا تھا۔ جب وہ جادو لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبرائیل آئے اور انہوں نے آپ سے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بیمار ہوں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم پڑھا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یعوذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا۔ پھر اس کے بعد یہ دو صورتیں، ان دونوں صورتوں کی جو آیات مبارکہ ہیں ان کی تعداد 11 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے یہ تلاوت فرمانی شروع کی اور آپ کی داڑھی مبارک پر بھی 11 گرے لگی ہوئی تھی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پڑھنا شروع کیا تو ایک ایک آیت سے ایک ایک گرہ کھلتی رہی. جب آپ نے پوری 11 آیات آپ نے تلاوت فرما دی تو آپ پر یہ اثرات ختم ہو گئی، وہ داڑھی کے بالوں جو گرے لگی تھی وہ کھل گئی. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو شان نزول ہے ان 2 صورتوں کا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جادو جیسا بھی ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، لال ہو، اس کا توڑ صرف اور صرف قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قرآن میں ان 2 صورتوں سے بہترین کاموں کے لیے کوئی صورتیں نہیں پائی. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہی ہوتا ہے، وہ بالکل جھوٹ ہے. حق صرف قرآن ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی قوت طاقت نہیں ہے. اب یہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ ایک ہمارے لیے حجت ہے قیامت تک. جو بندہ اللہ پر یقین کر کے ان آیات مبارکہ کو جب پڑھے گا تو اللہ کے فضل سے جو بھی معاملہ ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے، عوام الناس کے اندر بہت کچھ مشہور کر دیا گیا. مختلف ٹونے ٹوٹکوں سے جادوگر آتے ہیں. جادوگر اپنا روپ، ان کا اندر سے وہ جادوگر ہوتے ہیں، باہر سے انہوں نے اپنا روپ بنایا ہوتا ہے. آ کر ایسی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، ایسے ایسے علاج بتاتے ہیں کہ وہ ٹوٹل خود ہی جادو ہوتا ہے، اور وہ بڑھتا ہی جاتا ہے. جیسے جیسے لوگ علاج کرواتے ہیں ویسے ویسے ہی یہ چیزیں بڑھتی ہیں. اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری ایک ایک معاملے میں رہنمائی فرما گئے. جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا پھر ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہر اٹھنے والا ہمیں لوٹ رہا ہے، ہر ہمیں گمراہ کرنے والا گمراہ کر رہا ہے. جبکہ ہمارے پاس کھلی ہدایت، کھلی باتیں، نہ سمجھ آنے والی کون سی ایسی بات ہے. پورے قرآن کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ جس چیز کو آسان کہے، علماء سو بعض جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن بڑا مشکل ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے دلوں میں کچھ کھوٹ ہے. اللہ سورہ قمر کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ اب مجھے بتائیں، اس صورت میں کم و بیش 5 سے 6 مرتبہ اللہ پاک نے اس آیت کو فرمایا. تو اب ہمیں یہ بتائیں، یا فلق ناس ایسی صورت ہے ہر ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. لیکن عوام الناس کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ نہیں، قرآن جادو کا توڑ جادو سے ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ کے سامنے میں نے نص حدیث بیان کر دی، آپ خود دیکھیں کہ اللہ کے نبی پر جب جادو ہوا، اور جادو کرنے والوں نے کیا آپ پر کون سا جادو کیا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا علاج آسمانوں سے نازل فرما کر قیامت تک کے لیے پوری امت کی رہنمائی فرما دی. اب لوگوں نے آپ کو اس وقت ڈھونڈنا شروع کیا جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب یہ تو ہمیں آتی ہے، جب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں، آپ یہ پڑھیں، آپ کبھی اس کے معنی پہ غور تو کریں. 3 ہی تو چیزیں ہیں جن چیزوں کا ہم لوگ علاج کرتے ہیں، ایک ہے نظر، ایک ہے جادو، ایک ہے جن. اب ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا، تینوں کا کر دیا ذکر. قل اعوذ برب الفلق، دل سے کہیں آپ. نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جو صبح اس کو پڑھتا ہے 3 بار، وہ شام کو پڑھتا ہے. دعائیں ہیں. اب فلق ناس کا آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل اعوذ برب الفلق، میں اس فلق کی رب کی پناہ میں آیا. سبحان اللہ. دل سے کہیں، دیکھیں وہ بڑا غیرت والا ہے رب. میں صبح اٹھ کے کہوں تو صحیح، میں تو صبح سویا رہتا ہوں، جو باتیں کرنے کا وقت ہے اس وقت تو میں سویا ہوا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بتائیں، اب سنیں اس کا ترجمہ. میں اس فلق کے رب کی پناہ میں آیا، میں اس شر کی پناہ میں آیا، اس شر سے پناہ میں آیا جو اس نے پیدا کی. شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، اندھیرے اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں من شر النفاثات فی العقد، میں ان کی پناہ میں آیا جو گرے لگا کر پھونکے مارتے ہیں. اب تو ان کے پاس ہم جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ پناہ پکڑو میری، جو پھونکے مارتے ہیں گرے لگا کر قرآن پڑھنا بھی
اور پھونک مارنا بھی یہ بھی جادو ہے۔ اب اللہ تو قرآن میں فرمائے من شر النفاثات فی العقد، کھولیں اپنے گھروں میں قرآن، اس آیت کو نکالیں اور دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور ہم گرے لگائے، ہر بندہ، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، انہوں نے گرے لگا کر دھاگے پہنے ہوئے، کسی کو کہہ کر دیکھو نہیں کہ ہمارے حضرت صاحب نے اس کو گرے لگا کر دیا۔ اب قرآن تو ان لوگوں سے پناہ مانگتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آیا جو گرے لگاتے ہیں۔ من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تیسری چیز، پانچویں چیز حسد ہے۔ حاسدین سے بھی پناہ مانگنے کا اللہ ہی نے طریقہ بتایا، جو اس کو صبح شام 3 بار پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ صبح فجر کے بعد، لیکن شرط یہ ہے میں اس کو 1,00,000 بار بھی پڑھوں، اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹائم مقرر ہے۔ جیسے دوائی آپ کو ایک ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ یہ دوا آپ نے اس وقت لینی ہے، یہ انسولین آپ نے صبح ناشتے سے پہلے لینی ہے، وہ تو اس کے لیے تو چاہے مجھے ڈاکٹر نے لکھ دیا اس وقت، چاہے میں نے رات کو جتنی مرضی لیٹ سویا ہوں، میں نے دوائی کے لیے نوکر کو کہہ دیا، الارم لگا دیا کہ میں نے ریمائنڈر لگا دیا کہ میں نے دوائی کھانی ہے، لیکن جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو گارنٹی دیتا ہے کہ تم مجھے یاد کر، پھر میں تجھے یاد کروں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ سورت کیا بتا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر دوسری سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا۔ سبحان اللہ۔ رب پتہ کسے کہتے ہیں؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، رزق دینے والے کو کہتے ہیں، مشکل کشا کو کہتے ہیں، حاجت روا کو کہتے ہیں، بگڑی بنانے والے کو کہتے ہیں، داتا کو کہتے ہیں، غوث کو کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ رب جس کا نام ہے اللہ۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، لوگوں کے مالک سے، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس کا معنی بھی پڑھ لیا۔ اب میں اللہ کی پناہ میں آیا، میں کمزور ہوں، اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے۔ نبی علیہ السلام بھی جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں، اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے۔ جبرائیل بھی جب پہلی وحی لے کر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام سے کیا سکھایا؟ بعض یہ کہہ دیتے ہیں جبرائیل آئے اور کہنے لگے پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ اپنا قانون، اللہ اپنا قاعدہ نہیں چھوڑتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو اس رجیم سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو وحی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے پڑھایا، وہ سب سے پہلے یہ پڑھایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ یہاں کیا بتانا چاہتا ہے؟ اس شر، اس شیطان کو میں نے پیدا کیا، جو میری پناہ پکڑے گا میں اس سے محفوظ رکھوں گا اس کو، چاہے کوئی بھی ہو۔ جو اللہ کی پناہ میں نہیں آئے گا، کیا یہ قانون بنا دیا اللہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ طریقہ، یہ اس کا ایک کون سا معنی ہے، اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ اب ایک تعویذ دینے والا اس کو کنورٹ کر دیتا ہے، الفاظوں میں ہم نے کنورٹ کر دیا، نعوذ باللہ۔ آپ کا نام تو میں لوں اگر آپ کا نام ہے مثال کے طور پہ محمد اعظم آپ کا نام ہے، میں اس کی اعداد نکال دوں 324، آپ کو کہوں تو آپ کو دیکھتا ہوں اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ وہ تعویذ لکھنے والا ظالم نیچے اللہ کی آیت، قرآن کی آیت لکھ دیتا ہے، اوپر اس کو 786 لکھ دیتا ہے۔ آپ کو پتہ 786 کیا ہے؟ 786 ہری کرشنا ہری رام ہے، یہ منتر ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ ہے، کسی زبان میں بھی لکھی جائے، کسی زبان میں بھی پڑھی جائے، بسم اللہ۔ اور شیطان کو سب سے بڑی عداوت جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس سورت سے اس کو عداوت ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، اور سب سے زیادہ جس آیت سے اس کو عداوت ہے وہ ہے بسم اللہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سلفی صاحب ہم تو 5 سالوں سے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر سے معاملہ نکلتا ہی نہیں، شیاطین تنگ کرتے ہیں، کوئی آگ لگاتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی پردے ہلاتا ہے، کوئی لائٹ بند کر دیتا ہے۔ میرے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اور بتاؤں طریقہ، کاش ہم نبی کو فالو کرتے، آج یہاں تک نہ ہم پہنچتے۔
لٹیرے ہم کو نہ لوٹتے، ہمارا ایمان نہ خراب کرتے، ہمارا مال نہ لوٹتے، ہم اللہ کا نام لے کر۔ اب کہنے والے جبرائیل علیہ السلام اور آمین کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاد رکھیں فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ جب فرشتہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب پھر اس پر آمین کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کی مخلوق جو ہے وہ اس پر لعنت کرتی ہے۔ تو میرے بھائی جب بھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منہ سے کہو۔ یہ ایسی ایک دعا ہے، آج آپ کو اس کا ایک نقطہ بتاتا ہوں۔ یہ ایسی ایک دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور آپ کے گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی مجبور ہو جاتا ہے 10 گناہ کاٹنے میں۔ اور جتنی بار میں نے اللہ کے نبی کا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا، میں نے کہا، تو ہمارے پتہ نہیں کتنے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ مفت میں اضافہ بھی ہے۔ جب بھی آپ سنیں پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ تیسری، جو والدین کی خدمت نہ کرے اس پر بھی لعنت۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل نے کہا کہ اس پر لعنت اور آمین کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیو، یہ ضمن باتیں جو بیچ میں آئیں گی اللہ کے فضل سے، اس مختصر عرصے کے اندر میری کوشش ہوگی کہ آپ تک وہ باتیں پہنچا دوں جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ کر دے۔ جادو کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَلْقِ مَا يَمِينَكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ یہ تو اللہ کے قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ یہ تو اللہ فلما قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ کوئی جادو کرنے والا فلاں نہیں پائے گا، جادو کروانے والا فلاں نہیں پائے گا۔ آؤ جادو کا توڑ قرآن ہے، اللہ کے فضل سے اس میں پنجہ گاڑو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ آخرت میں بھی دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ پہلے پوچھو، جو کرنے والا ہے بتانے والا اس کو بولو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت ہے یا نہیں۔ جو جس نے کہا ہم نے اس کو مان لیا۔ ہنڈیا آؤ، لے کر آؤ، دالیں لاؤ، بال دو، نہ خون دو، چلے جی آپ کا جادو نکالتے ہیں، چلو جی اور بیڑا گرک ہو گیا۔ گوشت ڈال دو چھت کے اوپر، اللہ کے نبی نے چیل کوے کو مارنے کا حکم دیا، ہم ان کو گوشت کھلا رہے ہیں، یہ صدقہ نہیں ہے۔ جاؤ قبرستان میں گوشت ڈال دو، وہ جنوں کو ڈلواتے ہیں، وہ بھتہ آپ کا دیتے ہیں۔ آپ 1 مہینے کی چاند جو بھی تاریخ وہ بتاتا ہے، اگر گوشت نہ پھینکے پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی صدقہ کا طریقہ نہیں ہے۔ بہترین صدقہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ پہلے انسانوں کا حق ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کا حق ہے، اس کے بعد قرابت داروں کا حق ہے۔ گھر میں کسی کو نصیب نہیں ہو رہا، کسی رشتہ دار کو سال کے بعد بھی گوشت نہیں مل رہا، ہم چیلوں کووں کو قبرستانوں میں منوں گوشت ڈال دیتے ہیں۔ پھر ان فراڈیوں نے یہ چیز چکر دیا، آپ 10 من گوشت لائیں اور قبرستان میں لے کر جائیں رات کو 3 بجے۔ مولوی صاحب یہ تو ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اچھا پھر ہمارے پاس بندہ ہے، آپ اس کو 2000 دے دیجیے گا، گوشت ہمیں لا دیں، یہ نہیں لا سکتے، پیسے آپ ہمیں دے دیں۔ اب وہ ظالم کا بچہ اس طریقے سے پیسے لوٹ رہا ہے۔ اور مشہور یہ کیا ہوا کہ مولوی صاحب آنا نہیں لیتے جو علاج کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ شیطان ہے، اس کے گھر کے اندر شیطان ہے، جن ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا فراڈیا ہے، وہ بھی چند دن کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا معاملہ 2-4 دن کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھا کتنا کرنے والا، جب سے ہمارے گھر سے وہ توید نکال کے گیا اس دن سے ہمارا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد پھر اس کا بیڑا گرک اس سے بڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اڈاپٹ کرو۔ صبح شام کی دعائیں ہیں، ایک دعا اللہ کے نبی نے بتایا، آپ نے فرمایا جو اس کو صبح شام 3 بار پڑھے، 3 بار، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو صبح فجر کے بعد اس کو پڑھے گا 3 بار، شام تک آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز اس کو ضر نہیں پہنچا سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر گارنٹی ہے۔ اب اس کے بھی تعویذ بنا کر گلوں میں ڈال دیے۔ آپ نے فرمایا جو اس کو صبح پڑھے گا شام تک، آپ نے تو لمٹ مقرر فرما دی کہ جو صبح اس کو پڑھے گا 3 بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ ساری دعائیں آپ کو انشاءاللہ العزیز، یہ جو کتاب کا آپ کے سامنے عکس آ رہا ہے، یہ آپ کو ادھر سکھر میں ایک اپنا
علی گڑھ بک والے علی گڑھ بک سٹور ہے نیم بیچاری میں، وہاں سے آپ کو مل جائے گی یہ ساری کتابیں. یہ حسن مسلم ہے، یہ رکھیں اپنے گھروں میں. اس میں دیکھیں جو آپ چاہیں گے وہ آپ کے مطلب کی دعا نکلے گی، اور وہ مسنون دعائیں ہیں. اللہ کے فضل سے پڑھتے جائیں، اپنے کام کرواتے جائیں اپنے اللہ سے. کوئی طویل دھاگے پہ کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے گھروں میں یہ ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ اپنے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سمجھتے ہوئے اس کو پڑھیں، دیکھیں اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی. کون سا موضوع اس میں نہیں ہے، آپ ان دعاؤں کو تو پڑھ کے دیکھیں. دم بھی ہے اس میں، حفاظت کی دعائیں بھی ہیں. ہم نے کیا کیا دھاگوں پر ہم نے بلیو کر لیا. یہ دھاگا باندھا ہوا، آج ہر نوجوان نے دھاگا باندھا ہوا. پہلے راکھیاں باندھتے تھے سکھ ہندو، جی آج ہم نے باندھ لیے. یہ کالے نیلے دھاگے باندھ لیے، یہ راکھی ہیں جی، یہ جی منگل سوتر ہیں جی، یہ فرینڈشپ بینڈ ہے جی. کہاں ہے ہمارا کلچر؟ اللہ اکبر. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں کڑا دیکھا، پوچھا یہ تو نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے درد ہوتا ہے عام نے اس لیے پہنا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو اس حالت میں مر جاتا تو تیرا کیا ٹھکانا ہوتا. آپ نے فرمایا اس کو اتارو. جس نے کسی چیز اللہ تجھے اس کے سپرد کر دے، اس کے سپرد کر دیتا ہے اللہ. پھر وہ کہتا ہے جب آپ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا اس کو تویز کو اتارو، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ نبی کی بد دعا ہے کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ نے اس کو اس کے سپرد کر دیا. تویز ہے نا، قرآن ہے نا، اس کو پڑھو نا، اس کو پڑھو، دیکھو کیسی حفاظت. آیت الکرسی پڑھو نا، بچوں کو سکھاؤ. آپ نے فرمایا بستر اپنے جاؤ بستروں پر. آج تو رواج بنا ہوا ہے کہ بستر بچھے ہوئے ہیں اور ہم آئے انگڑائی لی اور لیٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اپنے بستروں پر جاؤ تو بسم اللہ کر کے ہاتھ مار لیا کرو، تم نہیں جانتے وہاں کون ہے. اب اس سے زیادہ کیا رہنمائی کریں؟ آپ کریں تو صحیح. آپ ٹوائلٹ میں جاؤ پڑھ کے یہ دعا جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دیکھو معنی کیا ہے اس کا؟ اللہ میں تیری پناہ میں آیا ان پلیت جنوں اور جننیوں سے. آپ نے کبھی دیکھا ٹوائلٹ کے اندر جن؟ لیکن رہنمائی ہے. ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، گھر میں داخل ہو دعا پڑھو. گھر میں داخل ہونے کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، چاہے کوئی ملے یا نہ ملے. ہم تو توہین سمجھتے ہیں کہ بیوی کو سلام کروں، بچوں کو سلام کروں. قرآن پڑھ کے دیکھو. اب جب اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہا کرو. تم نہیں جانتے اس کے کیا فائدے. اللہ اکبر. کھانا کھایا آدھا چھوڑ دیا، پانی پیا تھوڑا سا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانے کے برتنوں کو اچھے طریقے سے صاف کیا کرو، شیطان کے لیے کھانا نہ چھوڑو. آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کس ذرے میں شفا ہے. ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر جاتے ہیں کیا سمجھے گا یار، میں بھوکا شودہ سارے چٹ گیا. استغفر اللہ من ذالک. ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہی شیطان نے اس کو ہمارے سے الٹ کروا دیا. میرے بھائیوں، ایک ہستی ہے کائنات میں، فرشتوں انسانوں جنوں میں، جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ میں کہتا ہوں کائنات میں اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں جو کہ اس کی امت میں سے ہے. اور بد نصیبی یہ ہے کہ نام اس کا لیتے ہیں کام کسی کا کرتے ہیں، نام اس کا کلمہ اس کا پڑھتے ہیں بات کسی اور کی مانتے ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی فرما کر گئے ہیں. کون سا ایسا عمل ہے جو آپ نے ہمارے گوش گزار نہ کیا ہو؟ کون سا آپ کا مخفی سے مخفی عمل جو ہے ہمارے سامنے ہے؟ لیکن پڑھے کون، کرے کون؟ مولوی صاحب آپ کچھ کریں، پھر اللہ نے آپ کو ایسے ایسے علماء سو کے سپرد کر دیا جنہوں نے آپ پر رحم کھانا چھوڑ دیا. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے آپ خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، قرآن پڑھیں، ترجمے پڑھیں قرآن کے، آپ کو پتہ چلے. جب آپ کا سینہ کھلے گا قرآن کے لیے، کوئی فراڈ کرنے والا آپ کو فراڈ نہیں. آپ کے سامنے کو اڑے گا آسمانوں کے اوپر، پانی کے اوپر چلے گا، آپ کو پھانکے گا، آپ کہیں گے یہ شیطان ہے. اور جادو کی میں آپ کو کرامت کی اور جادو کی آپ کو قسم میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ایک جنس موجود ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پانی ختم ہو گیا، نہ جانوروں کے لیے نہ اپنے لیے، مشکیزیں خالی ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا جاؤ بھائی جا کر ڈھونڈو کہیں سے پانی لے کر آؤ. آپ نے دیکھا ایک طرف سے ایک عورت کا گدھا پکڑا ہوا، وہ گدھے کے ساتھ ساتھ چیختی آ رہی ہے. وہ صحابی اس کو لے کر آئے ہیں، اس کے گدھے کے اوپر مشکیزیں لدے ہوئے، پانی بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں تھتکارا، جانوروں کو بھی پلایا، اپنے مشکیزیں بھی بھرے.
اس کے بعد اس عورت کو بھی اس کا پانی بھی کم نہ ہوا. اس کو کہتے ہیں معجزہ. جادو کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز موجود نہیں ہے وہ حاضر ہو جائے. جنس ہے پھر اس میں برکت آتی، یہ معجزہ ہے. چاند ہے اور نبی نے انگلی کی تو وہ 2 ٹکڑے ہوا. یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو چاند کو حاضر کر لیا. یہ جادو ہے. جادو کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز موجود نہیں اور آپ کے سامنے آ گئی. یہ ہے جادو. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. میرا بھائی جو میری کوشش تھی آپ کو بتانے کی وہ میں بتا سکا. اللہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو مجھے معاف فرما دے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے، ہمارے سینے اپنے دین کے، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہمارا سینہ کھول دے. اے اللہ ایک ایک عمل جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں کرنے کا حکم دیا. اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقت والا ہے، ہماری اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو پاک کر دے غلاظتوں سے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا دے دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. میرے بھائی یہ دعائیں ہیں، اللہ کی قسم قرآن کی دعائیں پڑھو، یہ حدیث کی دعائیں ہیں، یہ آپ جا کر پڑھیں. آپ کو کوئی محتاجگی نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ ڈر گیا اس میں لکھا ہوا ہے یہ پڑھو، یہ ہو گیا یہ پڑھو. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ کے طریقے آپ کو ملیں گے، دعائیں ملیں گی. اس سے آپ کو دور کر دیا. ہم گئے کسی کے پاس، اس نے 2 لائنیں کھینچی، آپ کو تویز دے دیا. آپ بھی مطمئن، شیطان بھی مطمئن کہ ٹھیک ہے تو میرے پیچھے لگا رہا، کچھ نہ کرنا، نماز نہ روزہ نہ وضو نہ استنجا، تیرا کام ہو گیا. استغفر اللہ من ذالک. اللہ پاک ہے، اللہ پاک چیز کو پسند کرتا ہے. میرے بھائی وضو میں رہا کرو، بچوں کو نماز کی طرف لاؤ، گانے بجانے سے پرہیز کرو. یہ گندے، یہ سارے گند یہ نکالو اپنے گھروں سے. یہ ڈرامے فلموں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا. اللہ کہتا ہے تم ایک بار یاد کرو میں 10 بار تمہیں یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. اتنا بڑا مالک، کن فیکو کہنے والا، کائنات کا مالک، خزانوں کا مالک، بیماریوں سے شفا دینے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، اس رب سے ہم نے بگاڑا ہوا ہے اپنے آپ. شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے اٹھ گئی. آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کوئی پریشان حال نہیں ہے، بیماریاں ایسی جس کا علاج کوئی نہیں. آؤ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے لیے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے مہاجرین کی جماعت، میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ وہ تم میں نہ ہو جائیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، پڑھ لینا. اے مہاجرین کی جماعت، ان 5 چیزوں سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جو تم میں نہ آ جائیں. پہلی چیز، جب فحاشی عام ہو جائے گی، جب بے حیائی عام ہو جائے گی اور لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان کو ایسی بیماریوں روگوں میں مبتلا کر دے گا جو ان میں پہلوں میں سے نہیں تھے. ہے کہ نہیں؟ آج ایڈز ہے، آج ڈینگی ہے، آج بنگی ہے، کتنی بیماریاں ہیں. علاج ہے؟ کروڑوں لگا کر جاتے ہو. یہ سپین لے کر جا رہا ہوں بچے کو جی، 1.5 کروڑ روپیہ خرچہ آئے گا جی. سلفی صاحب دعا کریں اللہ بچے کو شفا دے. سبحان اللہ. وہاں سے آتا ہے تابوت میں ڈال کے بچہ لے آتا ہے، 1.5 کروڑ روپیہ بھی دے آتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی عام ہوگی لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان کو ایسے روگ اور بیماریوں میں مبتلا کر دے گا جو ان میں پہلوں میں نہیں تھی. دوسری بات آپ نے فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا. مہنگائی عام ہو جائے گی، ضرورت کی چیزیں نہیں ملیں گی. ہے نہیں؟ لائنیں لگی ہوئی ہیں پٹرول کے لیے، گیسوں کے لیے، گندم کے لیے. ملتا ہے کچھ؟ ملے بھی تو وہ بھی گندا مندا. سبحان اللہ. تیسری بات، جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے اللہ پانی بند کر دے گا. اگر جانور نہ ہو تو اللہ تمہیں پانی کا گھونٹ نہ دے. سارا سال ہم صدقہ خیرات کی نیت کر کے دیتے رہتے ہیں، جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے سارا اس میں اکاؤنٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ صدقہ اور چیز، زکوٰۃ اور چیز. زکوٰۃ نہیں دے رہے. چوتھی بات، جب حکمران اللہ رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، جب حکمران
اللہ اور رسول کے حکم نہ اللہ اور رسول کے کیا ہوا عہد توڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ باہر سے دشمن تم پر مسلط کر دے گا، وہ تمہارے ہاتھ باندھ دے گا اور تمہیں اپنے حصے کا بتا لے گا۔ آج اتنی قسط دینی ہے جی IMF کو، آج ہم نے یہ کرنا ہے جی، ان کے لیے آپ کو ریلیف دیتا ہے کیونکہ وہ اس کا ساتھی ہے جو ظالم آپ کو لوٹتا ہے، شوبدے دکھاتا ہے آپ کو، آپ کے گھروں میں آتے ہیں آپ کو جی ہم نے مولوی صاحب بلائے، انہوں نے کچھ پڑھا اور تعویذ نکال کے، اللہ کی قسم یہ سب فرار ہے۔ اگر یہ نکالنا ہوتا پھر میرے پیارے نبی صحابہ کو کبھی نہ بھیجتے کنویں میں تعویذ نکالنے کے لیے۔ کیا ان کے پاس نبی سے زیادہ طاقت ہے؟ یہ سب شعبدے بازی ان کی۔ جب کوئی ایسا بندہ ہے تو اس کو چیک کرو، اس پر نظر رکھو، یہ کپڑا ناپنے والے، یہ اپنے ہاتھوں سے چینی اور نمک نکالنے والے، یہ نوٹوں سے پانی نکالنے والے، یہ سب شعبدے بازی ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ شیطان بھی اس گھر کا دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا فراڈیا آیا ہے۔ جب وہ آئیں ان کے انگوٹھے چیک کریں، ان کو جب ہاتھ میں لائیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں میں اسکن کلر کے انگوٹھے چڑھائے ہوتے ہیں جو یہ چینی پانی نکالتے ہیں آپ لوگ کے۔ ان کے پاکٹوں کو دیکھیں، وہ آپ کی نظروں کو ادھر ادھر کر کے ایک شعبدہ باز آپ کو مداری دکھاتا ہے، ایک کاغذ کھاتا ہے، اتنا لمبا بیچ میں سے کاغذ نکال دیتا ہے۔ ایک شعبدہ باز، ایک میجک شو کرنے والا اپنی ٹوپی کے اندر سے کبوتر نکالتا ہے، ایک کبوتر نہیں، دو نہیں، 10 20 کبوتر نکالتا ہے۔ کیا وہ اللہ کا ولی ہے؟ یہ ولایت ہے؟ ڈرامے بازی ولایت نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان جو اللہ بتاتا ہے قرآن میں ایک ایک جگہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی خاص لباس نہیں ہے ولیوں کا، کوئی خاص مارکہ نہیں ہے ولیوں کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ میرے بھائی، نبی کو فالو پڑھو، سیرت کو پڑھو، اللہ کے فضل سے آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ یہ تعویذات کے چکروں سے نکلیں، یہ لمبے چوڑے چلوں سے قلوں سے نکلیں، ایک اللہ کی طرف رجوع کریں جو تمہاری رگ حیات کے قریب ہے، جو اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں ایک ایک چیز بتاتے ہیں۔ کیا وہ اللہ ہمارے سے دھوکہ کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ایک آدمی آپ کو شعبدہ دکھاتا ہے اور آپ اس پر اپنا ایمان لے آتے ہیں۔ جی وہ آئے ہمارے گھر میں، انہوں نے آ کر کچھ پڑھا اور کپڑے کو جھاڑا، وہ سارے تعویذ نکل آئے، وہ جی ہڈیاں نکل آئیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ سب شعبدے بازی ہے۔ کتابیں ملتی ہیں، اخبارات میں اشتہار آتے ہیں کہ عامل حضرات ہم سے رجوع کریں، ان کے لیے خاص رعایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کتاب کو ہاتھ ڈالو، اس کتاب کو، اس کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اللہ تمہاری مصیبتیں دور کر دیتا۔ اور نسخہ بتاتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے شیاطین جن جو ہیں وہ اپنے چیلوں کو کہتے ہیں چلو یار یہاں سے چلتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اس گھر والے کو، نہ اس گھر میں کھانے کو نہ سونے کو، صرف بسم اللہ دسترخوان پر پڑھی جائے۔ ہم کیا سکھاتے ہیں بچوں کو؟ نہ الٹا نہ سیدھا ہاتھ۔ آپ نے فرمایا الٹے ہاتھ سے شیطان کرتا ہے، شیطان کھاتا ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں ہم، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا شام کو اپنے دروازوں کو بند کر لیا کرو، اپنے بچوں کو، اپنے جانوروں کو گھروں میں بند کر لیا کرو۔ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے جنات کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ بچوں کو آپ نے ایک لفظ بتایا، حدیث بخاری کے اندر ہے کہ بچوں کو اس جگہ چھیڑتے ہیں جو پخانے والی جگہ ہے، پھر اس سے بچے بیمار ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب شام ہو جائے اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اور شیطان جس دروازے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں داخل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جی مولوی صاحب نے ہمیں تعویذ دیا ہے، اس سے جنات سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اب اس کو کھولو تو غیر اللہ سے مددیں مانگی ہوئی ہیں، فرعون و ہارون لکھا ہوا ہے، ہمان لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پورا قرآن، یہ سب بیکار۔ 2 صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 صورتیں فلق اور ناس، اللہ کی قسم ہر جادو کا توڑ ہے۔ لیکن اس کے پڑھنے کے لیے پیٹ کے اندر حلال ہو، آنکھوں میں حیا ہو، کانوں میں حیا ہو، دل میں حیا ہو، پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، پھر برکت آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کچھ کریں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہم جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، گانے سنیں، مستیاں کریں، غیبتیں کریں، ہم جو مرضی کریں، الٹا سیدھا لباس پہنیں، شادی بیاہ میں ایسا لگے جیسے یہ کسی ہندو کی شادی ہے۔ ہمارا یہ کلچر ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھ لو، ان کا انداز، ان کا لباس،
ان کے طور طریقہ کو دیکھو، بالوں کو دیکھو، ایسے وہ جاگتے ہیں، بازاروں میں اس طرح گھومتے جیسے ابھی ابھی جاگ کر رہے ہیں، ابھی سوئے نہیں، منہ بھی نہیں دھویا ہوا، ٹاکیاں لگی، پینٹیں پہن رہے ہیں۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ ہمارا کوئی دین ایسا تھا؟ یاد رکھو، اللہ کے قرآن فرماتا ہے جب تم غیروں کے پیچھے چلو گے، جب اللہ دین کو چھوڑ دو گے، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اللہ اوروں کو لے آئے گا جس سے اللہ دین کا کام لے لے گا۔ آج تمہیں تمہارے غیر محسوس انداز سے آپ کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ علماء سو آپ کو ڈرامے بازی دکھا دکھا کے، شعبدے بازی دکھا دکھا کے، اپنی یہ اس کو ولایت کہہ کے آپ کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ اللہ وہ جو 5 وقت کا حکم دیتا ہے، ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا، یہ 5 وقت نماز کے فوائد آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ بتاؤ کہ جب کسی تمہارے گھر کے آگے سے ایک صاف پانی کی نہر بہتی ہو اور تم 5 وقت اس میں سے غسل کرو تو بتاؤ تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ آج دیکھیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تو نماز سے مدد کرتا ہے، اللہ صبر سے مدد کرتا ہے، اور تو اللہ نے کوئی تیسرا طریقہ بتایا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جادو ہے میں ہی توڑوں گا اور میرے ہی حکم سے ہوگا۔ جادوگروں نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو کہ ایک آئے گا بندہ جو تجھے قتل کرے گا، جو تجھے برباد کرے گا تیری حکومت کو۔ اس نے ان کے پیچھے لگ کے کتنی قتل عام کی، کتنے بچوں کو قتل کیا، لیکن جب وہی جادوگر موجود ہیں اور موسیٰ کو اللہ نے فرعون کی گود میں پہنچا دیا، کیا جادوگر بتا سکے کہ یہی بچہ ہے جو تجھے تیرے ساتھ لڑے گا، تجھے مارے گا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِبَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ شیاطین جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر یہ نہیں ضرر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے پوری سورہ بقرہ کے اندر 102 نمبر آیت نکال کے دیکھیں، جادو آیا، لے کر آئے فرشتے، لیکن انہوں نے کہا کہ مت سیکھو، یہ کفر ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ نکالو ابھی قرآن پڑھیں آپ، اس کا توڑ بتایا، اور صرف ٹوٹے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے۔ ہمیں بے صبریوں نے، ہمیں کہلیوں نے، ہم دنیا کے معاملے میں بہت ایکٹیو ہیں، ہر معاملے میں ہم آگے بھاگتے ہیں، ہر ایک سے آگے۔ روڈوں پر چلے جاؤ، ایسے دوڑ لگی ہے کہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم ہم ہیں، اور جب دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں۔ اور جب کرنے کی بات آتی جائے، عبادات کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر سر میں درد ہو جاتا ہے، اٹھ کے ساری رات ولیموں پر، فلموں پر، میچوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ ذرا سا اللہ کے دین، جمعہ ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا، ایک بار جمعہ پڑھ لیا، وہاں بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ذرا سا ٹائم اوور ہو جائے، ٹائم دکھاتے ہیں مولوی صاحب ذرا مکاؤ نہ ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ رسول کے ذکر سے بے چینی ہو، پھر وہ سمجھے کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، ضد ہے ضد۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں یہ سستیاں، لوٹ لیں گے یہ تمہیں لوگ۔ تمہارے ساتھ کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے ابھی بھی۔ پہچانو اپنے آپ کو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ تم پتہ کس نبی کی امتی ہو؟ جو سردار الانبیاء ہیں، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی امت امتوں کی سردار ہے۔ اور آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ذلت و رسوائی لکھی ہوئی ہے وہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر لکھی ہوئی ہے۔ کافر جب چاہتا ہے تمہاری بیٹی اٹھا کے لے جائے، تمہارے بچے اٹھا کے لے جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تم ان کی کسی ایک بچے کو بھی چھیڑ کے دکھاؤ، پوری دنیا کا کفر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذلت کب ملتی ہے؟ جب ہم اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا پیارا نبی، کائنات کا نبی، جس کی شریعت قیامت تک کے لیے، اے عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اللہ کی قسم، آج میرا بھائی موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کرے گا تو وہ نجات پائے گا۔ آج ہم نے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اور آج ہم نے نبی کو چھوڑ کے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا۔
کس کس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں؟ نبی کو تو صرف ہم نے شو پیش بنا لیا، ایک دن میں ایک دن منا لیا، سال میں بس وہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ایک ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، ایک ایک بات میں۔ ایک صحابی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے نماز میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ اب مسجد نبوی ہے، صحابی موجود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود، اور صحابی آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ اس کی کیا کہنے نماز کے، آپ دعا فرمائیں کہ میں اس طرح نماز پڑھوں جیسے وہ پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تمہیں یاد ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ مجھے یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو پڑھ۔ چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا ہاں بھی کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہتر ہوگی نماز۔ وہ تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا۔ غور سے سنو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، وہ جن تھا، انسان کے روپ میں تیرے اندر وسوسہ ڈال رہا تھا۔ بتا بھی دیا کہ یہ انسانوں کے روپ میں بھی آتے ہیں، یہ دلوں میں وسوسے بھی ڈالتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسے جو سینوں میں ڈالتے ہیں یہ جن بھی ہیں انسان بھی ہیں۔ اور طریقہ بھی بتا دیا، علاج بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ، فالو تو کر کے دیکھو، ڈھونڈو تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذرا اس کے راستے پہ چل کے تو دیکھو۔ راستے میں تمہیں اچک لیا نہیں جی تہاڈی ساڈے نال تے ساڈی اگوں اللہ کیا، اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات کے قریب ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے کسی کے صرف 2 طریقے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اب یہ طریقہ میرے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا۔ قرآن بھی موجود، علاج بھی موجود۔ صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میرے بھائیو یاد رکھنا، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، پہلے ممبر پر آپ نے پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسرے پر پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا، تیسرے پر آپ نے پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ صحابہ حیران ہے کہ نہ کوئی کہنے والا نہ سننے والا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین کر رہے ہیں۔ جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا تھا کہ آپ نے 3 بار ایک ممبر پر پاؤں رکھا اور آپ نے فرمایا آمین؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلے ممبر پر پاؤں رکھا تو جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت ہو جو رمضان کو پائے اور پھر اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے، اس میں عبادت نہ کرے، جو بھی اس کے لوازمات ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ دوسرا جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر لعنت۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا کون؟ اتنا سود لیا ہے جی، یہ باندھ دیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق تم اپنے ملک کی پالیسی نہیں بنا سکتے، بجلی اس ریٹ پر دو، پانی اس ریٹ پر دو، پٹرول اس پر، باندھ دیا ہاتھ، سود بھی لے رہے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرما دیا۔ چوتھی بات غور کرنا، آج سب لوگ میرا بھائی اللہ میری اور آپ سب کی اصلاح کرے، پتہ نہیں زندگی وفا کرتی ہے ہوں یا نہیں، لیکن دل چاہتا ہے کہ آپ کو یہ حدیث سنا کے پھر انشاءاللہ آپ کا جو قیمتی وقت ہے، پتہ نہیں کیا کیا کام آپ نے کرنا ہے، بہت سارا میں نے ٹائم لے لیا۔ چوتھی بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے 5ویں بات کہ جب حکمران اللہ رسول کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، جب اپنی مرضی اپنی جماعتوں کے منشور کے مطابق فیصلے ہوں گے تو اللہ تم کو آپس میں لڑا دے گا۔ لڑ رہے ہو؟ کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟ کیا ہو رہا ہے صوبہ سرحد میں؟ مارنے والا پاکستانی، مرنے والا پاکستانی، یتیم پاکستانی، بیوہ پاکستانی، کوئی اس پر غور نہیں کرتا۔ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے تفسیر نگار بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں، آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دار پکڑ لو، آؤ آج ہی سجدوں میں گر جاؤ، آؤ اللہ کی قسم نسخہ بتا رہا ہوں۔ جب اپنی امت اپنی قوم کو حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کر کہ میں تو جا رہا ہوں، اب تم پر اللہ کی طرف سے بارش ہوگی، پتھروں کی بارش ہوگی، کہنے والا اللہ کا رسول گئے بغیر پوچھے اللہ کے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا اور امت کے دل میں بات ڈالی، وہ سجدے میں گر گئی، اللہ نے آئے ہوئے باہر، آپ کہتے ہیں کہ پتھروں کے بادل آئے ہوئے اللہ نے وہ دور کر دیا۔ آؤ سچے دل سے اللہ سے استغفار پڑھیں،
आओ अपनी औलादों को मसले दें, आओ उनको झूठ ना सिखाएं, उनको अच्छी बातें सिखाएं। देखिए अल्लाह की रहमतें, अल्लाह के लिए अपने लिए सदका जारिया बनाओ, अल्लाह के लिए ऐसे काम सिखाओ जो तुम्हारे लिए तुम्हें सुरखरू करे दुनिया और आखिरत में। मत इनके लिए कुछ लोगों का माल खाओ, न मत धोखेबाजी करो, मत गंदे काम करके औलादों के पेट में मत डालो गंदा माल। अल्लाह की कसम गंदे माल के असरात भी गंदे होते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब मेरा भाई मेरे मौजू के मुताबिक अगर कोई मेरा भाई सवाल करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। अगर मेरे कुछ हुआ समझ में हुआ तो मैं उसका जवाब दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना था जी कि जो है मेरी काफी ऐसा हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी कमर में दर्द, कभी टांगों में और कभी गर्दन पे आके रुक जाता है जी। तो उस वजह से बहुत परेशान, कुछ मुझे बताएं। अच्छा बीबी, ये काफी दवाएं वगैरह खाई हैं लेकिन कोई फर्क नहीं है। अल्लाह आपको शिफा दे। दो बीमारियां होती हैं दो किस्म की, एक होती है शैतान जिन्नात की वजह से, एक होती है जो उज़वी बीमारी है। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर किसी बंदे को दवाइयां असर नहीं करती तो फिर उसको जो बीमारी है वो समझे कि उसको जिन्नाती बीमारी है। इसको आम तौर पे लोग ले लेते हैं कि हम पर जादू हुआ है। अच्छा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नजर से भी हो जाता है, ऐसा जिन के चुमटने से भी हो जाता है। सारी चीजें जादू से नहीं होती। इसका इलाज जो मैंने आपको अर्ज की है अभी, मैंने जो आप के अब सुबह शाम के अज़कार पढ़ें। ये जो किताब आपके सामने आ रही सुबह शाम वाली, इसको आप ले लें। इसमें एक दुआ है दर्द वाली। एक सहाबी आके अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन से मैं मुसलमान हुआ हूँ उस दिन से मेरा जिस्म दर्द करना शुरू हो गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसको पढ़, इसमें आपको मिल जाएगी ये दुआ। इसमें लिखी है दर्द की दुआ। वो कोई भी पढ़ेगा इंशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला तो अल्लाह उसको शिफा देगा। जले हुए पे चोट लग जाए, दर्द हो, पुरानी हो, नई हो, हर नमाज के बाद वो हाथ रख के 3 बार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, 7 बार औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा यजदु हादिरु, ये दुआ इन किताबों में मिल जाएगी आपको। आप ये पढ़ें, साथ साथ दवाई भी खाएं और आप सुबह शाम के अज़कार करें। रात को सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पर जाएं हाथ मारें, किसी हाजत के लिए भी उठें, फिर भी आकर अपने बिस्तर पर बिस्मिल्लाह करके हाथ मार के फिर बिस्तर पर अपनी कमर लगाएं। और जब भी सोना हो आयतुल कुर्सी पढ़ के, फलक नास पढ़ के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो प्यारे नबी हैं, जब भी रात को सोने से पहले अपने सामने हाथ रख के 3 बार पढ़ते। पहले इखलास पढ़ते, फलक और नास पढ़ते, फिर अपने हाथों को दुत्कारते, फिर इस तरह करके अपने सारे जिस्म पर हाथ फेरते, दूसरी बार भी इसी तरह करते, तीसरी बार भी इसी तरह करते, फिर आप सोते थे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये तरीका है, बताएं आपको पता है, आपके किसी बड़े को पता है ये तरीका? मौलवी साहब, और एक दूसरा सवाल था मेरा। मेरी नंद है, काफी ऐसे से जो है ना वो गंवारी बैठी हुई है, फरिश्ते आते हैं बहुत, लेकिन कभी वो इनकार करते हैं, कभी हमारे यहाँ इनकार हो जाता है। अच्छा बीबी, कोई बंदिश वगैरह है या कुछ तो आप बताएं। बच्ची नमाज पढ़ती है कि नहीं? आप ये सवाल बिल्कुल ना पूछें कि बंदिश है या नहीं है। ये सारी बातें उन लोगों को बताएं जो ये काम चक्करबाजी में करते हैं। ठीक है, मैं इलाज बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह इलाज बताऊंगा, सारे मामले मेरा अल्लाह ठीक कर देगा। ठीक है, ये सवाल करना ही पूछना। देखे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आए तो आपको पता चले, और मुझे आप घर बैठे फोन करें तो मैं बता दूं आपको ये है। सोचने वाली बात है ना। अच्छा आप ये है कि अगर वो बच्ची 5 वक्त नमाज पढ़ती है, एक कभी कभार पढ़ती है, टाइम मिलता है तो, क्योंकि वो जॉब वगैरह करती है। वो जॉब है तो फिर वो मैं ये मसला नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो करता हूँ कुरान हदीस से इलाज। ठीक है ना जी, कुछ बताएं आप। वो फलक नास की एक तस्बीह करे रोजाना किसी भी वक्त जब वो फारग हो। सूरह फलक और सूरह नास 100 बार पढ़े। ठीक है, और 5 वक्त नमाज पढ़े तो इंशाल्लाह जो भी रुकावट होगी मेरा अल्लाह उसको दूर कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं लोरी से बात कर रहा हूँ जी। मेरे वालिदा की तबीयत खराब है जी, उसके लिए दुआ करना अल्लाह पाक। और एक मेरा दोस्त है, थोड़ा मुझसे नाराज हो गया।
माशाअल्लाह। उसके लिए कुछ बताएं, कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप उसको मेरा भाई जाकर सलाम करें पहले। वो तो मैंने उनको सलाम किया मगर वो सलाम का जवाब भी नहीं दे रहा, मेरे को तो मतलब दूर रहता है। अच्छा, आप फिर ना या अल्लाह हो या वदूदो पढ़े इस नियत से कि अल्लाह ताला उसके दिल में आपकी मोहब्बत डाले। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मौलाना साहब, मैं मोहम्मद उमेर बात कर रहा हूँ। जी मौलाना साहब, हमारे घर में ना बहुत सी परेशानी होती है, जो है ना बहुत से मामलात होते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। हमारी अम्मी भी बीमार होती है और घर में सब यानी परेशान। अच्छा मेरे भाई, अल्लाह ताला आपके घर से बल्कि सब मुसलमान मोमिनों के घरों से परेशानियां दूर कर दे। मेरा भाई अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। घर में मेरे भाई नमाज का एहतमाम करें। घर में कोई तस्वीरें वगैरह हैं तो उसको निकालें। फिर उसके बाद आप पढ़ाई करें। घर में सूरा बकरा आप पढ़ें, पूरी पढ़ें, एक दिन में एक बार इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। सूरा बकरा एक बार और सूरा साफात की पहली 11 आयतें पढ़ के पानी में थुतकार के घर में इसके छींटे भी मारे तो इंशाअल्लाह आपके घर में अल्लाह खैर और बरकत करेगा। लेकिन मेरे भाई ये आप पढ़ें, उसके लिए ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि व अऊज़ुबिका मिनल अजज़ि वल कसल। ये आपको इन किताबों में मिल जाएगी दुआ, ये हिस्नुल मुस्लिम में भी मिल जाएगी। या प्यारी दुआएं हैं, ये आपको नींद जारी से, ये है अलीगढ़ वाले जो है इनके स्टोर से आपको मिल जाएंगी। मौलाना साहब, एक मसला है, मुझे कुछ 1 साल पहले ना मुझे चोट लगी थी ना, तो उसके बाद जो है मैंने थोड़ा कुछ इलाज वगैरह करवाया था। तो उसके बाद मेरे जो ना ये सर में ना दर्द होता है, यानी पूरे यानी कि ना दोपहर से लेके दुकान पर जाता हूँ मैं अपनी शॉप पर ना, हमारी अपनी शॉप है तो वहाँ पर मैं जाता हूँ, वहाँ पर बैठता हूँ, जाके अचानक से मुझे ना घबराहट होती है और जो है ना सर से लेके दर्द शुरू हो जाता है और इतना पसीना आता है बस हद से ज्यादा ना। अच्छा, इसलिए क्या करना चाहिए? इसके लिए अगर तो आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अपना वुजू करें। बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूँ। या अपनी अम्मी का वुजू का पानी लेकर वो पानी अपने को डलवा के फिर दूसरे पानी से गुस्ल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। अच्छा, अपनी अम्मी का वजू पानी है पूरा वुजू वाला पानी लेकर वो अपने ऊपर डलवाएं, फिर उसके बाद दूसरे पानी से गुस्ल करें, इंशाल्लाह ठीक अल्लाह आपको करें। मैं दूसरे पानी से गुस्ल करूंगा, फिर बाद में दूसरे पानी से, पहले इस पानी से अच्छे तरीके से अपने जिस्म को गीला कर लें। अच्छा मौलाना साहब, मुझे आपसे ना भाई दूसरों को मिलना था। अब वहाँ मैं रावलपिंडी में होता हूँ, वहाँ आपको आना पड़ेगा मेरा भाई। अच्छा, आप पिंडी में होते हैं, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब दुआ में याद रखा, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मौलाना साहब, मैंने क्या कहते हैं जॉब में बहुत सारी मुश्किल आ रही है जी, और काफी जगह पे मैंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन कहीं पे कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह मुश्किल आसान करे। अच्छा मेरे भाई, तो इसके लिए मुझे अपने यानी उसमें कामयाबी के लिए अल्लाह आपको कामयाब करे। देखिए अल्लाह खुद बुलाता है 5 वक्त, फरमाता है हय्या अलल फलाह, कहते हैं ना अल्लाह, ये अल्लाह के लफ्ज है ना कि आ नमाज की तरफ आ, ए फलाह की तरफ आ। फलाह का मायने दोनों जहान की कामयाबी। अब मुझे दुआ का तो कह रहे हैं कि दुआ करें, मैं तो गुनाहगार हूँ, पता नहीं मेरी दुआ कबूल करते हैं कि नहीं, लेकिन आपको वो खुद बुला रहा है कि हय्या अलल फलाह, आ तेरी दोनों जहान की कामयाबी इसमें है। आप मेरा भाई नौफल पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे, रो कर रात को उठकर दुआ मांगे। मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह कभी आपके हाथ खाली नहीं लौटाएगा मेरा अल्लाह। ये दुआ है, इसमें अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि व अऊज़ुबिका मिनल अजज़ि वल कसल, ये दुआ इस किताब में मिल जाएगी। आप इसको पढ़ें कसरत से, घर वालों को बोलें, इंशाल्लाह आपको नौकरी क्या और भी बहुत कुछ अल्लाह अता कर देगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। अस्सलाम वालेकुम। और मौलाना साहब थोड़ा सा घर में जो है कर्जे वगैरह का जो है क्या आप ये दुआ जब पढ़ेंगे ना, इसमें कर्जा भी उतर जाएगा, इसमें जो भी तंगी आप इसका लेकर जब इसके मायने पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम।
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد اسلم بول رہا ہوں ستر سے. جی بھائی. یہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا. ابھی 6 مہینے ٹرانسپورٹ کھولی ہے, بالکل مال آ رہے ہیں, کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان کرے میرا بھائی. اور قرضہ ایک اترتا ہی نہیں, دوسرا قرضہ تیار ہو جاتا ہے. ویسے جو میں یہی تقریباً ایک جیسے ہی سوال آ رہے ہیں تو بار بار مجھے جواب دینا بھی وہی پڑ رہا ہے. میں نے جو عرض کیا میرا بھائی, یہ دعا جو ہے یہ قرض کے لیے بھی ہے, کاروبار کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. اور میری لڑکی ہے, اس کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا. ہاں تو میں نے اس سے پہلے ایک نسخہ بتایا ہے میرے بھائی کہ وہ میری بیٹی بہن جو ہے وہ 5 وقت نماز پڑھے, پردے کا اہتمام کرے, گانے فلموں سے بچے, اس کے بعد وہ جو ہے سورہ فلق ناس کی ایک تسبیح کرے. انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اللہ ضرور مدد فرمائے گا ہماری بہن کی. آمین. اللہ دعا میں یاد رکھنا. آپ بھی. السلام علیکم. کیا وقت جی. ہیلو جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی مجھے آپ سے وہ کروانی, میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے. اللہ شفا دے جی انہیں. جی تو کوئی ایسی دعا بتا دیں جو میں پڑھ سکوں. بیٹا ایک دعا ہے, آپ پڑھ کے نا, بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دم کیا کرتی تھی. جی اور گھر میں بھی بہت پریشانیاں ہیں, بہت زیادہ. اللہ پریشانی وہی ہے, وستعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ نسخہ ہو گیا. دعا ہے اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما. یہ دعا پڑھ کے آپ اپنے میاں پر پھونکیں, انشاءاللہ العزیز اللہ ان کو شفا دے گا. فلق ناس بھی پڑھیں, اگر وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اللہ آپ کی پریشانی دور کرے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی. ہیلو. اچھا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مشکلیں آسان کرے. اب بہت ٹائم ہو گیا ہے, انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو ملیں گے. یہ میں ایک آخری کال اٹینڈ کر لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے کو 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو. جی میرے بھائی. میرے کو اولاد کا تھوڑا مسئلہ ہے. اللہ پاک آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے. آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر کافی گزر گئی تھی نا, یہ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا. تو اللہ نے ان کو ایک دعا بتائی تھی, بڑی آسان دعا ہے. سورہ صافات کے اندر 100 نمبر آیت ہے, بڑی چھوٹی سی. ربی حبلی من الصالحین. اس کو آپ کثرت سے پڑھیں, آپ کی بات بھی کثرت سے پڑھیں, اور اللہ سے دعا مانگیں, نوافل پڑھیں, اور اگر اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا بہت روزانہ صدقہ نکالیں. اللہ کے حکم سے اللہ خیر کر دے گا. یہ دعا بھی پڑھیں. 100 نمبر آیت ہے یہ سورہ صافات. اللہ حافظ. اچھا جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرے میاں نے رکشہ لیا ہوا ہے قسطوں پہ. جی. تو ابھی کافی مشکل ہے, نہ تو برکت ہوتی ہے نہ کچھ, اور نہ قسطوں کا آپ کچھ بتائیں تو ہماری قسطیں اتر سکیں. بہت پریشانی ہے. اللہ آپ کی مشکل آسان کر. بیٹا قرضے کی میں نے دعا جو بتائی ہے نا, ان دعاؤں میں آپ کو مل جائے گی. اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک, اور دوسری اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ آپ کھلا اس کو پڑھیں اور نماز پڑھیں. میاں کو بھی بولے وہ نماز پڑھے اور وضو میں رہا کرے, اور بہت جلدی اللہ پاک اپنا فضل فرما دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.